حضور میرا سوال یہ ہے کہ یہ مجسمہ سازی، پینٹنگ اور یہ میوزک وغیرہ، ان کی اسلامی نقطہ نظر سے کیا حیثیت ہے، اور عام طور پر جو تعلیم آج خاص طور سے چل رہی ہے موجودہ حالات میں، پہلے حالات میں یہ سوال بہت اہمیت رکھتا تھا، جبکہ بت پرستی مجسمہ سازی کے ساتھ ایک جزو لا ينفق تھا، ایسا لازمی جز تھا جو الگ ہو نہیں سکتا تھا۔ وہ زمانے بدل گئے، اور اب وہ مجسمہ سازی جو ہے وہ ہندوستان میں یا کسی اور ملک میں شاید بتوں کی پوجا کے لیے کی جاتی ہو، یا یہاں مسیح کی ماں یا مسیح کا مجسمہ بنایا جاتا ہو، لیکن اکثر مجسمے اس الوہیت کے تصور سے عاری ہو چکے ہیں، سمجھے؟ اس لیے جو وجہ حرمت ہے وہ اب ضروری نہیں کہ ہر مجسمہ سازی کے ساتھ موجود رہے، لیکن عمومی احتجاج کے طور پر ٹھیک ہے کہ مجسمہ سازی کے خلاف ایک مہم چلانی چاہیے اور ناپسندیدہ ہو، مگر گناہ کی حد تک ناپسندیدہ ہے یا ویسے رواج پانے کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں پہلے اس زمانے میں تو یہ جواب نہیں میں دے سکتا تھا، اب میں آپ کو یہ جواب دے سکتا ہوں کہ لا تسلوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ باتوں میں اتنے اب سوال نہیں کرنے چاہیے کہ جب بات کھولی جائے تو پھر مجبوری پیدا ہو جائے۔ کئی یہاں کے لوگ ہیں، یہاں مثلا ہمارے جو آئے تھے روسی احمدی وفد آیا تھا، ان میں قازقستان سے ایک خاتون نے بڑے پیار سے مجسمے بنائے ہوئے تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ان مجسموں میں جن میں خدا کے جھوٹے خدا کا کوئی تصور موجود ہی نہ ہو، ان میں اور بچوں کی گڑیوں میں کیا فرق ہے؟ پھر گڑیاں کیوں بنانے دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ آگے چلیں۔ اور گڑیوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیلتی تھیں، ثابت ہے نا؟ اسی رسول اللہ نے صاف فرق ظاہر کر دیا ہے۔ اچھے مقصد کے لیے، صحت مند مقصد کے لیے انسانی شکل کی چیزیں بنانا حرام نہیں ہے۔ آگے چلیں۔